میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی نے قیامت کی جو علامات بتائی ہیں، من جملہ ان میں بہت سی علامات ایسی ہیں جو کہا گیا کہ قیامت سے پہلے ضرور ہوں گی۔ اللہ سچا، اللہ کے نبی بھی سچے۔ ایک تو قیامت وہ ہے جو پورا قرآن بتاتا ہے، الحاقہ ملحاقہ، القارعہ ملقارعہ، مخصوص جگہوں پہ۔ ایک تو قیامت وہ ہے جو قائم ہوگی۔ قیامت سے قبل کچھ علامات اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ قیامت جب آئے گی اس کے قریب یہ علامات بھی ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے پہلی علامت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ سلام مسلمانوں کے اندر مخصوص حلقوں کے اندر محدود ہو جائے گا۔ قرب قیامت مسلمانوں کے اندر جو سلام کا رواج ہے یہ مخصوص دائروں کے اندر محدود ہو کے رہ جائے گا۔ یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے محلے کا ہے، یہ میری سوسائٹی کا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے شہر کا ہے۔ اس بنیاد پر سلام محدود ہو جائے گا۔ رشتہ اسلامی کی بنیاد پر سلام کا رواج ختم ہو جائے گا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ رشتہ اسلامی کی بنیاد پر سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ یہ اس لیے سلام کریں گے یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے محلے کا ہے، مخصوص کر دیا سلام کو۔ اور یہ غریب ہے میرے سٹیٹس کا نہیں، یہ چوکیدار ہے یہ میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، یہ میرا ملازم ہے یہ میرے سٹیٹس کا نہیں۔ ملازم کو کون سلام کرتا ہے؟ گھر کے چوکیدار کو کون سلام کرتا ہے؟ جو میرے سٹیٹس کا ہوگا، جو میری برابری کا ہوگا، میں اسے سلام کروں گا۔ رشتہ اسلامی کی بنیاد پر سلام کا رواج ختم ہو جائے گا کہ پہلے اور سلام سے ہی تو محبتیں پھیلتی تھیں، آپس کی محبتیں، آپس میں دلوں کا جوڑ یہ سلام سے ہی تو پھیلتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو۔ جب تم کسی کو سلام کرتے ہو، السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمت اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کے گھر پر گئے تو جا کر سلام کیا، دروازے پر جا کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جواب نہ آیا۔ پھر دوسری مرتبہ سلام کیا اللہ کے نبی نے پورا، جواب نہ آیا۔ پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہ آیا۔ کہتے ہیں نا کسی کے دروازے پہ بھی جاؤ 3 دفعہ دستک دو، نہیں ملتا واپس آ جاؤ۔ تو کہا یہ معاشرت ہے، یہ اخلاق ہیں، یہ معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی اللہ کے نبی نے تربیت کی۔ ہم تو دروازہ ہی توڑ دیتے ہیں اگلے کا، باہر نکل بھائی۔ تو 3 دفعہ اللہ کے نبی نے سلام کیا، جواب نہ آیا۔ اللہ کے نبی جانے لگے، وہ صحابی نے پیچھے سے آ کے اللہ کے نبی کو گلے سے لگا لیا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے سلام کیا، میں نے ہلکی آواز میں جواب دیا تاکہ آپ سنیں نہ۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ سلام کیا، میں نے پھر جواب دے دیا لیکن ہلکی آواز میں دیا تاکہ آپ سنیں نہ۔ کہا میں چاہ رہا تھا آپ کے منہ سے مجھے دعائیں مل جائیں۔ 30 90 اللہ کے نبی جس کو کہہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تجھ پر اللہ کی برکت ہو۔ کہا میں ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے آہستہ سا جواب دے رہا تھا کہ 3 دفعہ آپ کے منہ سے سلام نکلے اور مجھے دعا لگ جائے۔ یہ تو دعا لینے دینے کا ذریعہ تھا، اس سے محبت بڑھتی تھی۔ آج مخصوص کر دیا، میری سوسائٹی کا تو سلام کروں گا۔ کتنے مسجد میں آتے ہیں دائیں بائیں سے گزر جاتے ہیں، نہیں سلام کرتے ہم، میں جانتا ہی نہیں میں کیوں کروں۔ رشتہ اسلامی کی بنیاد پر کوئی سلام نہیں کر رہا۔ آج سلام ہو رہے ہیں تعلق کی بنیاد پر،
مجھے اس سے مفاد ہے، مجھے اس سے کام ہے، میرا یہ کام نکل آئے گا، یہ میرے برابر کا آتا ہے، یہ میرا کاروباری ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، اس بنیاد پر سلام محدود ہو کے رہ گیا۔ تو یہ پہلی علامت اللہ کے نبی نے بتائی کہ قیامت سے پہلے ایک یہ علامت بھی ہوگی کہ سلام مخصوص دائروں کے اندر محدود ہو کے رہ جائے گا۔ دوسری علامت بتائی کہ تجارت، کاروبار یہ اس قدر عام ہو جائے گا کہ بیوی بھی شوہر کی مدد کرنے لگے گی، بیویاں بھی شوہر کے ساتھ کاروبار میں مدد کرنے لگیں گی۔ اب مدد تھوڑی کرتی ہیں، اب تو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہیں، مدد تو بہت دور کی بات ہے، اب تو عورت کاروبار سنبھالے بیٹھی ہوئی ہے۔ کاروباری کو تو ذریعہ معاش بنا دیا، عورت کو کیا بنا دیا؟ ٹی وی بیچنا ہے، الیکٹرانکس کی دکان پہ جاؤ تو عورت بیٹھی ہوئی ہے، بینک کے اندر چلے جاؤ اعلی کار بنا دیا عورت کو، کسی دفتر کے اندر چلے جاؤ عورت کو اعلی کار بنا دیا، پورا بینک سنبھالے بیٹھی ہے، پوری تجارت سنبھالے بیٹھی ہے۔ اللہ نے مرد عورت کی فطرت الگ بنائی ہے، ان کے لیے حدود بھی الگ بنائی ہیں کہ مرد کا یہ دائرہ کار ہے، یہ اس کے اندر کام کرے گا، عورت کا یہ دائرہ کار ہے، یہ اس کے اندر کام کرے گی۔ مساوات میں دونوں برابر ہیں، جیسے مرد کی عزت کی ضروری ایسے عورت کی عزت بھی ضروری، جیسے مرد کی جان کا تحفظ ایسے ہی عورت کی جان کا تحفظ، جیسے مرد کو اللہ نے مقام دیا عورت کو بھی مقام دیا، جیسے اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا ایسی عورت کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا، لیکن دائرہ کار وہ اللہ نے الگ الگ کیا۔ عورت کا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کو کہا گھر میں ٹھہری رہے، جب یہ اپنی حدود پار کرے گی تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا، نہ گھر کا نظام چلے گا نہ سوسائٹی کا نظام چلے گا، فساد آئے گا لوگوں کے اندر۔ اس نے اپنے دائرہ کار چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں گھر کی چار دیواری جب انسان چھوڑ دے نا تو چادر سے نکلنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ گھر کی چار دیواری سے جب عورت باہر آ جائے تو اپنے سر کے دوپٹے سے باہر آنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ جب یہ اپنی حدود چار دیواری کو پھلانگ دے گی، یہ اس کو چھوڑ کر باہر آ جائے گی تو پھر اس کے لیے حیا کی چادر چھوڑنا اور آسان ہو جائے گا، اسے اعلی کار بنا دیا جائے گا۔ جاؤ موٹر سائیکل کی مارکیٹ میں جا کے دیکھو، دکانداروں نے لو عورتیں بٹھا دی ہیں۔ بسوں کے اندر جا کے سفر کر کے دیکھو، ایئر ہوسٹس کے نام پر لڑکیوں عورتوں کو وہاں پہ بٹھا دیا۔ کون سا ایسا شعبہ چھوڑا؟ مرد کو عورت کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا، عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا۔ عورتوں کے لیے اللہ نے حدود بنائی تھی۔ جب دیکھو نا گاڑیاں چلتی ہیں اپنی لائن میں، جب گاڑی چلتی ہے تو ٹریفک کا نظام بالکل سیدھا چلتا ہے۔ جیسے ہی ایک گاڑی نے اپنی لائن چھوڑی پورا ٹریفک کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، گھنٹوں لگتے ہیں پھر نکلنے میں، اسے سیدھا کرنے میں گھنٹوں لگتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مرد عورت کا اللہ نے دائرہ کار بنایا کہ مرد کی لائن یہ ہے، یہ کرے گا، عورت کی لائن یہ ہے، یہ اپنی حدود میں رہے گی، یہ اپنے گھر میں ٹھہرے گی۔ مجبوری ہو وہ ایک الگ معاملات ہیں، علماء سے پوچھا جاتا ہے، عورت پڑھاتی ہے بچوں کو، ضرورت کے لیے باہر جاتی ہے، لیکن وہ تجارت ہی سنبھالنے بیٹھ گئی۔ تجارت تو مرد سنبھالا کرتا تھا، اب تو مرد بھی زن مرید ہوتے ہیں نا، عورتوں کے بغیر چلتے بھی نہیں ہیں۔ ادھر تو کوئی نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے، لیکن ہوتے ہیں جو عورت کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں، عورتوں کے ہاتھ میں ہی نظام چلتا ہے۔ عورت کا سائن ہوگا تو ابو بھی کچھ کر پائیں گے، اماں کا سائن ہوگا تو چیک پاس ہوگا۔ یہ حدود پار ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا ایک تو سلام یہ محدود ہو جائے گا، دوسرا عورت تجارت کے اندر اپنے شوہر کی مدد کرنے لگ جائے گی، اس قدر تجارت عام ہو جائے گی۔ اور تیسری علامت بتائی کہ تمام رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ پہلے زمانے میں زیادہ پیچھے بھی نہ جاؤ، یہ 12 سے 15 سال پیچھے چلے جاؤ، 12 سے 15 سال پیچھے چلے جاؤ، ایک چاہت ہوتی تھی رشتہ دار آئیں گے، عید کا دن آئے گا، سب مل بیٹھیں گے، میٹھا کھائیں گے، عید پہ فلانے کے گھر پہ جائیں گے،
عید پہ فلانے کے گھر پہ جائیں گے، فلاں شبرات آئے گی، فلانا دن آئے گا، فلانے کے گھر پہ جائیں گے۔ کزنوں کو آپس میں ملنے کی چاہت ہوتی تھی، بچوں کو ملنے کی چاہت ہوتی تھی، ایک رشتوں میں مٹھاس ہوا کرتی تھی۔ آج سواری بھی موجود ہے، جیب میں پیسہ بھی موجود ہے، بات کرنے کے لیے سہولیات، موبائل جیب میں، مشرق مغرب شمال جنوب یوں سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اتنا نظام یوں آ گیا، آج بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، آج ملنے کا جی نہیں چاہتا، رشتے سارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، دل ہی نہیں کرے گا بات کرنے کو، فون موجود ہے دل ہی نہیں کرتا بات کرنے کو۔ پہلے ایک دن ہوتا تھا، بچوں کو چاہت ہوتی تھی اماں ابا فلانے کے گھر پہ جائیں گے، ہم فلانے سے ملیں گے، آپس میں اتفاق تھا، برکات تھی، بڑوں کا ادب تھا، چھوٹوں پر شفقت کیا کرتے تھے لوگ، ماؤں بہنوں کی عزت کیا کرتے تھے لوگ۔ یہ قرب قیامت تمام رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، ہر کوئی اپنے ذات کی پوجا کرنے لگ جائے گا، میرا پیٹ، میرے بیوی، میرے بچے۔ ارے پہلے بھی تو لوگ بچے پالتے تھے، پہلے بھی تو بیویوں کا نظام چلتا تھا، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بن گئے، ایک نفس کے پیچھے، ایک اپنے پیٹ کے پیچھے پورے خاندان کو توڑ کے رکھ دیا۔ پہلے بڑوں کا ادب تھا نا تو اللہ کی برکتیں اترا کرتی تھی۔ کہتے ہیں یہ سفید بال آ جائے نا جس کی داڑھی میں، جس کے سر میں سفیدی آ جائے، جن کے بالوں میں سفیدی آ جائے، وہ اللہ کے آگے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں۔ اور آج کی نوجوان نسل اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے تایا کا، اپنی پھپھی کا، اپنے پھپھا کا، اپنے دادا کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اب تو سبھی موبائل یوز کرتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے تماشا، پھپھی کو بدنام کیا ہوا ہے، تایا کو بدنام کیا ہوا ہے، ماموں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ رشتے ٹوٹنا ایک الگ معاملہ ہوا، ہماری بات تو اس سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہم تو اس سے بھی ایک حد آگے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ہم تو اذیت کا سبب بن رہے ہیں۔ اب پہلے تو رشتے ٹوٹے، اب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضرت میرا بھائی، میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے، میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کہا میں بھی کانٹے ڈالوں گا اس کے راستے میں۔ تو حضرت نے کہا ارے دنیا کانٹوں سے بھری پڑی ہے، تو بھی کانٹے ڈالنے لگ جائے گا تو تجھے میں ان میں فرق کیا رہے گا، تو پھول برسا۔ اور ہم تو کانٹے بچھانے کے لیے بیٹھ گئے، اب تو رشتے ٹوٹے ٹوٹے، اب تو اگلے کو اذیت دینے پر آ جاتے ہیں، کسی طریقے اس کی تذلیل ہو جائے، کسی طریقے یہ معاشرے میں ذلیل ہو جائے، کسی طریقے لوگ اس سے سلام کرنا چھوڑ دیں، ہم اذیت کا سبب بن گئے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، دیکھو نا حدیث سے بھی آگے نکل گئے ہم تو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اب تو اذیت دینے کے لیے زبان اور ہاتھ کا استعمال نہیں، اب تو موبائل ہی کافی ہے، ایک میسج بھیج دو کسی کو۔ اب تو یہ امت موبائل کے ذریعے تکلیف پہنچا رہی ہے، کسی کو یوں میسج لکھ دیا اس کے دل کو دکھا دیتے ہیں، ایسی کڑوی بات لکھ دیتے ہیں، فون کے اوپر سنا دیتے ہیں۔ زبان ہاتھ تو دور کی چیز، ہمیں تو اور آسان ہو گیا، انگلیوں سے، اب تو انگلیوں سے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ تو قرب قیامت جہاں رشتے ٹوٹنے تھے کہ قیامت سے قریب لوگ رشتے توڑ پھوڑ دیں گے، لیکن ہماری بات اس سے آگے بھی نکل چکی ہے، ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ اذیت کا سبب بن گئے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن گئے ہیں۔ پہلے بھی تو میرے پیاروں لوگ اسی معاشرے میں رہا کرتے تھے، 12-15 سال پیچھے چلے جاؤ، اب میں اس لیے مثال دیتا ہوں، خود ان چیزوں کو دیکھ کے آئے ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھ کر آئے ہیں۔ محلے کا ایک بزرگ ہوتا تھا نا، ایک بزرگ پورے محلے کا بزرگ تھا، ہر بچہ اپنا بچہ تھا، جس گھر میں چلے جاتے تھے لوگ کھا پی کے آ جایا کرتے تھے، ایسی محبت ہوا کرتی تھی، ایسی اخلاص ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، رشتے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، توڑ کے کسی کو جھکاؤ ہی نہیں، ہر آدمی مانگتا ہے میرا حق مجھے دو، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔
کہتے ہیں میرا حق مجھے دو، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ رشتہ تب نبھایا جاتا ہے، رشتہ تب آپس میں چلتا ہے جب ہر آدمی یہ کہے کہ میں اگلے کا حق ادا کروں گا، وہ چاہے میرا حق ادا کرے یا نہ کرے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یہ نیچے کا ہاتھ ہے، یہ اوپر کا ہاتھ ہے، کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے کہ تم حق مانگنے والے نہ بننا، تم حق دینے والے بننا، رشتے آپس میں جڑ جائیں گے۔ تم بھکاری بن گئے، تم کیا بھکاری بن گئے، انٹرنیشنل لیول پہ تم بھکاری بنے ہو، تمہارے تو اوپر بھی بھکاری بیٹھے ہیں، نیچے بھی ہر کوئی حق مانگ رہے، ہر کوئی حق کی جنگ لڑ رہے، میرا حق مجھے دو، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جب سارے دینے والے بن جائیں گے نا، اللہ کی قسم لینے والے ختم ہو جائیں گے۔ جب ہر آدمی حق ادا کرنے والا بنے۔ اس نے میرے ابھی پرسوں ترسوں کی بات، ایک ساتھی میرے پاس آیا، کہنے لگا بڑے بھائی نے جائیداد کو ہڑپنے کے لیے مجھے مردہ قرار دے دیا ہوا تھا۔ چھوٹا بھائی 3-4 بچے اس کے، میرے پاس آگے دکان پہ بیٹھا، کہنے لگا میرے بڑے بھائی نے باپ کی وراثت کھا لی اور مجھے کاغذات میں مردہ قرار دیا ہوا تھا، اب بڑا ہوا، کئی لوگوں نے مجھے بتایا، اب میں کیس لڑ رہا ہوں اپنے بھائی کے خلاف۔ کیا جائیدادوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، وہ اپنی اولادوں کے لیے حرام کھلا رہا ہے۔ کل اسی اولاد نے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، کل اس اولاد نے قبر پہ آ کے دیکھنا بھی نہیں ہے، یہی چل رہا ہے۔ حق کھا گئے، حق کھا رہے ہیں ایک دوسرے کا، حق دے نہیں رہے، کتنی جائیداد کھا لو گے؟ روٹی اتنی ہی کھاؤ گے جتنی تمہارے نصیب کے اندر لکھی ہے۔ جائیداد بنانا، دکانیں بنانا، بنائی جاؤ، دوسروں کو لوٹتے جاؤ، دھوکے دیتے جاؤ، رشتے توڑتے جاؤ، کتنا کھا لو گے؟ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں جہاں ایک یہ کہ سلام مخصوص ہو کر رہ جائے گا، دوسرا عورت تجارت میں مرد کی مدد کرنے لگ جائے گی، تیسرا تمام رشتے ناتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک اور علامت اللہ کے نبی نے بتائی، وفش القلم، وفش القلم، ہر نا اہل نکمے آدمی کا قلم چل پڑے گا، ہر نا اہل نکمے آدمی کا قلم چل پڑے گا۔ نہیں پتا اس کے اندر استعداد ہے یا نہیں، نہیں پتا اس کے اندر کوئی علمی پختگی ہے یا نہیں، ہر آدمی لکھنے بیٹھ جائے گا، جو چند ناول لکھ لے گا وہ مورخ بن جائے گا، جو تھوڑا سا ترجمہ لکھ لے گا وہ مفسر قرآن بن جائے گا۔ ہر نا اہل آدمی وہ یہ نہیں دیکھے گا، ادھر میرے دیکھو نا قرآن ہے، اس کا ایک ترجمہ ہے، اس کی ایک تفسیر ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا اس کے اندر میرے نبی نے کیا کہا ہے اور میرے صحابہ نے کیا کیا ہے اور میرے اللہ نے کیا کہا، وہ دیکھے گا میری رائے کیا ہے، اپنے نفس کو سامنے رکھے گا، اپنی رائے کو سامنے رکھے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں جہاں علامات ہیں، ایک علامت یہ بھی، ہر نا اہل آدمی کا قلم چل پڑے گا، ہر کوئی محدث بن جائے گا، ہر کوئی مفسر بن جائے گا، ہر کوئی مورخ بن جائے گا، رائے پیش کرنے لگے گا اپنی۔ نہیں پتا میرا اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں پتا۔ دیکھو نا یہ جتنے پاکستان کے اندر فرقے ہیں، پوری دنیا، آج میں آپ کو اس کی بنیاد بتا دیتا ہوں۔ میں فرقہ واریت والا مولوی تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو فرقوں کی بنیاد بتاتا ہوں، فرقہ بنتا کیسے ہے۔ دیکھو قرآن کے اندر ایک آیت آئی، اللہ نے حکم دیا، ایک حکم بتانا کے لیے کوئی بھی تو انسان ایک نفس پرست ہوتا ہے، ایک خدا پرست ہوتا ہے۔ جو نفس پرست ہوگا نا تو اس کے سامنے اگر کوئی چیز آ جائے اس کی طبیعت کے مطابق ہوگی تو اسے مان لے گا۔ نفس پرست آدمی کی یہ علامت ہوتی ہے، جو اس کا مزاج ہو، جو اس کے طبیعت کے مطابق بات ہو وہ مان لے گا، جو اس کے طبیعت کے مطابق نہیں ہوگی نا اس کو رد کر دے گا۔ 5 وقت کا نمازی ہو، مثال سے سمجھو 5 وقت ایک آدمی ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہو، روزے دار ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، کوئی بے دین آدمی آ کے کوئی بات اسے ایسی کہہ دے جو اس کے مزاج کے مطابق ہو، فوراً مانے گا اس کی بات، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا، کیونکہ اس کا مزاج اس بات کو لے رہا ہے، اس کا مزاج ہی ایسا بن چکا ہے۔ اور ایک آدمی تقوی والا ہو، تہجد گزار ہو، اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہو،
وہ آ کے تمہیں ایسی بات کہہ دے کہ جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، تم فوراً اس بات کا انکار کر دو گے، تم اس بات پہ عمل کرو گے جو تمہارے جی کے اندر آ رہا ہے۔ ہمیشہ فرقہ جب بھی بنے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، یہاں پر صحابہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے جی کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، میرے جی کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، میرا جی اس بات کو چاہ رہا ہے، وہ ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے۔ اس کا اس چیز کو اطمینان پکڑنا اس کے دل کا، کیونکہ وہ نہیں دیکھ رہا اللہ کا کیا حکم، میرے نبی کا کیا حکم، میرے صحابہ نے ادھر کیا کیا۔ وہ نفس پرست اس انسان ہوتا ہے جو اپنے نفس کی پیروی کیا کرتا ہے کہ میرے جی میں تو یہ آ رہا ہے، یہ آسان دین بتا رہا ہے۔ اب دیکھو نا، بعض لوگ جمعے کی نماز دیکھتے ہیں، وہ اپنے بچے بھی باپ کو دیکھتے ہیں، ابا جمعے کا بڑا اہتمام کرتا ہے، ان کے نزدیک پورا دین جمعہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی پڑھتا ہی عید کی نماز ہے، بچے نے باپ کو عید کی نماز پڑھتے دیکھا، وہ سمجھتا ہے پورا دین عید کی نماز ہے۔ ایک آدمی دیکھا ہی اس نے باپ کو ساری زندگی صرف رمضان کے اندر نماز پڑھتے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ رمضان ہی پورا اسلام ہے۔ ہم تو ماحول کے مطابق چل رہے ہیں، جب وہ ماحول کے مطابق بات ملے گی ہم کہیں گے یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز ایکسیپٹ کروں گا میں، کیونکہ یہ میرا مزاج اس چیز کو چاہ رہا ہے۔ قرآن حدیث کو جب آدمی لے قیامت، اللہ کے نبی نے کہا نا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میرے میں 73 بنیں گے میری امت میں، تو کہا یا رسول اللہ نجات کون پائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرے گا، کہا ما انا علیہ و اصحابہ، جس راستے پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ تم نے جب بھی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا ہو پہلے دیکھنا یہاں پر میرے نبی نے کیا کیا اور میرے صحابہ نے کیا کیا۔ تم اس کو بنیاد رکھو گے نا کہ یہاں پہ میرے نبی نے کیا عمل کیا، میرے صحابہ نے کیا عمل کیا، میں اس کے مطابق عمل کروں گا، تم فرقوں سے ویسے ہی بچ جاؤ گے، تم نفس پرست نہیں بنو گے، پھر تم اپنے اللہ کے لیے خدا پرست بنو گے جو نبی کی پیروی کر رہا، صحابہ کی پیروی کر رہا ہے۔ تو وفش القلم، بات سے بات نکل چلتی ہے کہ ہر نااہل آدمی کا قلم چل پڑے گا۔ ایک اور علامت اللہ کے نبی نے بتائی اس کے ساتھ، کہ وظہور الشہادت بالزور، جھوٹی گواہی دینے والے بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ پوری عدالتوں میں جا کے دیکھو جھوٹی گواہیاں یوں خریدی جاتی ہیں، اس طرح کا چھوڑو، محلوں کے اندر کہیں گواہی چاہیے ہو، جھوٹی گواہی دینے والے بے شمار مل جائیں گے اور سچ کی گواہی دینے والے کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ جھوٹ کی گواہی دینے والے بہت، عدالتوں میں جاؤ وکیل جھوٹے گواہ پیدا کر لیتے ہیں، کسی کو پھنسوانا ہو، کسی کو کہیں کھڈے لین لگانا ہو تمہاری زبان میں، لاکھوں لوگ مل جائیں گے تمہیں جھوٹے گواہ کا۔ قیامت جہاں آنی ہے اس سے پہلے تمہیں جھوٹے گواہوں کی بھی بہت کثرت ہو جائے گی، سچے گواہ تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے جو سچ کی گواہی دینے والے ہوں۔ تو جہاں قرب قیامت بہت ساری علامات ہیں، ان میں سے چند علامات ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمائی جو آپ کے سامنے میں لایا، اور اس کے اختتام پر میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اس کے۔ ایک کہ سلام کا محدود ہو جانا حلقوں کے اندر، مخصوص جگہوں کے اندر۔ دوسرا، عورت کا تجارت کے اندر مرد کی مدد کرنے لگ جانا، رشتوں کا ٹوٹ پھوٹ ہو جانا، نااہل نکمے لوگوں کا قلم چلنے لگ جانا، اور جھوٹی گواہیوں کا بڑھ جانا، نیک گواہی دینے والے سچے لوگ ان کا چھپ جانا، کم ہو جانا۔ اللہ کے نبی بڑے دور اندیش تھے، آنے والے حالات کو امت کو پہلے بتا دیا کہ یہ حالات آئیں گے، یہ حالات آنے ہیں امت پر، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اپنا دامن ان کمزوریوں سے بچانا ہے، تم نے اپنے دامن کو ان کمزوریوں سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی بہت دور اندیش اپنی امت کو بتا کر چلے گئے، اپنی امت کو ترغیب دی، تلقین کی کہ اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے محفوظ رکھنا، اپنے دامن کو۔ اب دیکھو نا، آپ چلتے ہو کسی راستے پر، مشکل راستہ آ جائے، دائیں بائیں کانٹے ہوں، آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے دامن کو بچاتا ہے، اپنی قمیض سمیٹتا ہے، اپنی شلوار کو سمیٹتا ہے، اپنے چادر بھی ہو اسے سمیٹتا ہے کہ میرا دامن ان کانٹوں سے بچ جائے اور میں اس راستے سے نکل جاؤں۔ اب تمہارے سامنے قرب قیامت یہ علامات آ گئی، اب تم نے دیکھنا ہے کہ میرا دامن ان کمزوریوں سے بچتا ہے یا نہیں، کہیں میں قیامت کی نشانی تو نہیں بن رہا، کہیں میں قیامت کی نشانیوں میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔
تو اللہ کے نبی نے اس لیے اس امت کو آگاہ کیا اور ترغیب دی کہ یہ حالات تم پر آئیں گے، لیکن وہ فتنے کا دور ہوگا، تم نے اپنے دامن کو ان کمزوریوں سے بچانا ہے۔ تو بھائی ان حالات کے اندر پہلی بات جو بتائی، سلام کو رواج دو، ہر آدمی کو سلام کرو۔ کسی محفل کے اندر گئے اور سارے بیٹھے ہیں، اونچا سا سلام کہہ دو، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، سلام کو عام کرو، جہاں دیکھو سلام کو عام کرو، جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو سلام کو عام کرو، مخصوص نہ کرو اسے اپنے ان لوگوں کے لیے جن سے ہمارا تعلق ہے۔ اور عورتوں کی جو حدود اللہ نے بتائی، عورتوں کو ان کی حدود تک رکھو، مرد کی جو حدود ہے اللہ نے وہ بتائی، مرد اس حدود کے اندر رہے۔ عورت کی حدود علیحدہ ہے، مرد کی حدود اللہ نے علیحدہ بنائی۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے تو رشتوں سے جڑو، کوئی تمہارا حق کھا رہا ہے تم پھر بھی اس کا حق ادا کرو، تم اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ بنو، وہ زیادتی کر رہے ہیں معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تم سہ جانا، پی جانا، حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اللہ سے لے کر سارے حق دے دوں گا۔ اللہ کے نبی کی ضمانت ہو جائے تو اپنے حق کو دبا دو، کوئی بات نہیں، جھک جاؤ، کتنا ٹوٹنا ہے، اور ہم ٹوٹ تو چکے ہیں، فرقہ واریت میں ٹوٹے ہیں، قومیت کے اندر ٹوٹ گئے ہیں، ہم ہر طرف سے تو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، کہاں فرقے تو کہاں قوم پرستی، زبان، لسانیت، ہر چیز سے ٹوٹے ہیں، لیکن جو خاندان آپس میں ہیں وہ تو جڑے رہو، اس کو تو نہ توڑو، کیا رہے گی، برکات کہاں سے آئیں گی، اور برکت ہی روٹھ گئی ہوئی ہے۔ تو بھائی یہ حق اپنا دبا لو، اگلے کا حق ادا کر دو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں بننا، اور کسی نااہل نکمے کی بات کو نہ لو۔ یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، میرے نبی نے کیا کیا اور میرے صحابہ نے کیا کیا، اس کے مطابق زندگی گزارو، نااہلوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ اور اگلی علامت کہ جھوٹی گواہیاں نہیں کبھی دینی، کہیں تم سے گواہی مانگ لی جائے اپنے آپ کو جھوٹوں کی فہرست سے بچا لینا، ہاں سچ کی گواہی دینی ہو، جان بھی جا رہی ہو، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سچ کی گواہی دے دینا۔ اللہ پاک ان کمزوریوں سے میری آپ کی اور ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔